الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد شریف شروع تھا. کرتے کرتے آ گئی رات 12 ربیع الاول کی. اس 12 ربیع الاول کی رات کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میری نگاہ آسمان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا رأیت النجوم، آسمان کے تاروں کو دیکھا، تدنو کو آہستہ آہستہ میرے قریب آتے جا رہے ہیں. اتنے قریب آ گئے حتی ظننتو، مجھے یہ لگنے لگا انہا ستقع علیہ، کہ یہ تارے کہیں مجھ پر گر نہ پڑیں. یہ آسمان کے تارے میرے قریب آتے جا رہے تھے. میرا خیال ہے یہ آسمان کے تارے نہیں تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، نوری فرشتے تھے جو سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت سلامی دینے کے لیے یہاں حاضر ہو رہے تھے. پھر حضرت سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، خرج منی نور، اور لوگوں مجھ سے نور کا ظہور ہوا. یہ نور کیسا تھا کہ اس نور کی وجہ سے اضاء بہ ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری میں آمنہ پر روشن ہو گئی. میں نے سب چیزوں کو دیکھ لیا اس نور کی وجہ سے. ایک
ایک اور روایت سماعت فرمائیے، خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی اور بالکل صحیح۔ صحابہ نے ایک دن عرض کی، یا آقا، ہم اور مسئلے تو آپ سے سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی اپنا آنا بھی تو بیان فرمائیے نا، یعنی اپنا میلاد شریف خود سنائیے۔ سرکار نے اپنا میلاد شریف خود سنانا شروع کیا۔ فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میرے ابا جان ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا میں ہوں، میرے بارے دعا تھی، میں دعا پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟ پہلے سپارے کے اندر وہ دعا مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبہ بنا رہے تھے، کعبہ بناتے جا رہے تھے اور 7 دعائیں مانگتے جا رہے تھے۔ ایک دعا یہ مانگی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ کس کس کو؟ میں ابراہیم اور اسماعیل کو، اور ہم دونوں کی اولاد جو ہے ساری کی ساری کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں والا رکھنا۔ یہ دعا مانگی۔ اب پھر دوسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں، لیکن کعبہ بسانے والا شان والا رسول یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھیجنا۔ اور ہماری اولاد کے گروپ ہوں گے 2، ایک مسلمانوں والا، ایک بے ایمانوں والا۔ تو یا اللہ کعبہ بسانے والا رسول جو ہے بے ایمان گروپ میں سے نہ ہو کے آئے، مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے۔ یہ پہلے پارے کی دعا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ دعا میں بن کے آیا ہوں، یعنی میں آیا ہوں کعبہ بسانے والا، اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اولاد کے اس گروپ میں سے جو مسلمانوں والا گروپ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی امی جی مسلمان، ان کے ابا جی مسلمان، دادا مسلمان، پر دادا مسلمان، جس سے ہو کے آئے سرکار کے سارے آباء و اجداد اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ پھر آگے فرمایا، وبشارت عیسیٰ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی میں ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں کو جمع فرمایا اور جمع کر کے ارشاد فرمایا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں تمہیں ایک رسول کی مبارک دیے جا رہا ہوں، بشارت دیے جا رہا ہوں، جو میرے بعد تشریف لائے گا، اور اس آنے والے کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ بشارت میں ہوں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ وہ بشارت کون ہے؟ میں۔ لیکن وہ مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں، وہ بشارت میرے بارے ہے۔ حالانکہ سرکار فرماتے ہیں میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، اور مرزے کا نام کیا تھا؟ غلام محمد۔ وہ کہتا ہے نہیں بشارت میرے۔ دو رہے ہو جی ہیں نبوت والی دلیلاں نال تے گل نہیں نہ بنتی۔ پھر آگے سرکار نے خود فرمایا، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ
كانت حين وضعتني. اے لوگو، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو نظارہ میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. میری ولادت کے وقت ایک نور چمکا، جس نور کے صدقے میری ماں نے مکے بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے. سرکار نور ہیں، نوری بشر بن کے تشریف لائے، آتے ہی اپنی امی جان کے لیے شام کے محلات کو روشن کر دیا. اب بھائیو، جو نبی آتے ہی اپنی امی جان کے لیے شام کے محلات کو روشن کرتا ہے، تو تار جوڑ تو صحیح ادھر، سرکار کے ساتھ اپنا کنیکشن قائم کر. تو کنیکشن قائم کر، خدا کی قسم ہے مصطفیٰ تیرا دل بھی منور فرماتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا لے، میرا دل بھی چمکا. پھر سرکار کی جب ولادت ہوئی تو وقت ولادت جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائیاں ڈاکٹریانیاں سب سے پہلا کام کرتی ہیں، ناف کاٹتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا ماں کے ساتھ تعلق اسی ناف کے ذریعے ہوتا ہے. بچہ اسی ناف کے ذریعے خوراک حاصل کرتا ہے، جو خوراک ماں کھاتی اور پھر بچے کو بھی ملتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ولد المصطفیٰ مسروراً، نبی کریم علیہ السلام کی ناف تو پہلے ہی کٹی ہوئی تھی. کیوں کٹی ہوئی تھی؟ اس لیے تاکہ لگ پتہ جائے ناف کے ذریعے خون ماں کی خوراک بنتا ہے. اور مصطفیٰ صرف بشر تو نہیں تھے نا، نوری بشر بن کے آئے ہیں. شکم مادر میں بھی ان کی خوراک اللہ نے نور ہی رکھی ہوئی تھی. ناف کاٹنے کے بعد پھر دائیاں پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ بچے کو نہلاتی ہیں، غسل دیتی ہیں. لیکن سرکار کو دیکھا تو ایسے لگا تھا جیسے ابھی سونا نہا دھو کے تشریف لایا ہے. صاف ستھرے پاک صاف تشریف لائے. اچھا، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکے پیدا ہوں تو ان کے ختنے بھی کیے جاتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ولد المصطفیٰ مسروراً مختوناً، سرکار پیدا ہوئے، ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور سرکار ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو دنیا میں آیا ہو، اس شان سے آیا ہو؟ تو پھر کیوں نہ کہو سب سے اعلیٰ سب سے بالا بھی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے ہے اس اونچے سے بھی سب سے اعلیٰ.
پھر سرکار نے آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب سرکار نے کیا سجدہ، حضرت صفیہ سرکار کی پھپھی تشریف فرما تھی۔ ایک خاتون ہے جن کا نام ہے فاطمہ، وہ بھی تشریف فرما تھی۔ وہ کہتی ہیں ہم نے سوچا یہ بچے کو کیا ہو گیا، یہ اتفاقاً پیدا ہوتے ہی الٹا ہو گیا، یہ کوئی خاص راز کی بات ہے؟ دل کہے نہیں یہ اتفاق نہیں ہے، دیکھو نا جب بچہ آنے والا تھا ہر طرف روشنی چمکی، جب یہ بچہ پیدا ہوا خوشبوؤں کے غلے پھیلے، جب یہ بچہ دنیا میں آیا مسرور تھا، ناف بریدہ تھا، ختنہ شدہ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بڑی خاص راز کی بات ہے۔ فرماتی ہیں ہم نے راز پتہ کرنے کے لیے کان قریب کیے تو ان ننھے ننھے لبوں سے آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی امتی امتی، یا اللہ میں مصطفیٰ کی امت گناہگار ہے، میری امت کی بخشش فرما۔ پہلے سجدہ پہ روز ازل رود، پہلے سجدہ ارے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدہ سے درود، یادگاری امت سلام مصطفیٰ جانے، سلام شمع بز میں ہدایت۔ پھر سرکار نے سجدے کے بعد اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اپنی ننھی منی ہتھیلی میں نا مٹی پکڑ لی، زمین کی مٹی کو اپنے قابو میں لیا اور نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ گویا سرکار کی طرف سے یہ اعلان تھا، دنیا والوں مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اگرچہ میں دنیا میں یتیم تشریف لایا ہوں لیکن میرے قبضے میں یہ زمین بھی ہے اور میرے قبضے میں وہ آسمان بھی ہے۔ اور یہ تو بالکل حدیث شریف ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، لی وزیران فی الارض و وزیرای فی السماء۔ اب سوچو وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ آقا آپ کے نام وزیروں کے نام کیا ہیں؟ فرمایا اما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر و اما وزیرای فی السماء فجبریل و میکائیل۔ میرے جو 2 زمینی وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام حضرت عمر ہے، اور میرے جو 2 آسمانی وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت جبریل، دوسرے کا نام حضرت میکائیل ہے۔ ولادت کے بعد
کا نام ہے سویبہ۔ وہ دوڑی دوڑی ابو لہب کے پاس آئی۔ یاد رکھنا یہ جو سویبہ ہیں انہوں نے چند دن تک نبی کریم علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا ہے۔ یہ سرکار کی رضائی امی جی ہے، اور انہی سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ حضرت حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ دو رشتے ہیں حضرت حمزہ کے سرکار کے ساتھ۔ یہ سویبہ بھاگی بھاگی ابو لہب کے پاس آئی اور آن کے کہنے لگی ابو لہب تجھے مبارک ہو۔ کہنے لگا خیر مبارک، لیکن پہلے بتا کاہے کی؟ کہنے لگی تیرے گھر یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا ہیں بھائی عبداللہ کے ہاں؟ کہنے لگی ہاں۔ حضرت عبداللہ کا اور اس ابو لہب کا آپس میں پیار بڑا تھا۔ بڑا خوش ہوا کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں اللہ نے بوٹا لگایا ہے، بیٹا پیدا کیا ہے۔ بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے دیا انعام۔ جس طرح آپ لوگ بھی انعام دیتے ہو نا، اگر کوئی آپ کو بھتیجے کی بھانجے کی مبارک دے، جی آپ کے ہاں تو بھتیجا ہوا ہے بھانجا ہوا ہے مبارک ہو، تو پھر آپ اسے انعام دیتے ہو اپنی پسلی کے مطابق۔ ابو لہب نے بھی اس کو دیا انعام اپنی پسلی کے مطابق۔ انعام کیا تھا؟ اپنے دائیں ہاتھ کی یہ شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگا حررتو کہ یا سویبہ، اے سویبہ جا، اسی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ابو لہب نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منائی۔ وہ لوگ جن کی کھوپڑیوں میں عقل نہیں ہے وہ کہتے ہیں میلاد منانا تو ابو لہب کی سنت ہے نا۔ بولتا تو ہر کوئی ہے نا، سچا بھی بولتا ہے جھوٹا بھی بولتا ہے۔ وہ الو کا پٹھا وہ امریکن پادری جو ہے وہ بھی بولا ہے اور بڑا برے طریقے سے بولا۔ بھی تیرے پاس دلائل نہیں ہے تو قرآن پاک جلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتا ہے میرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بچو تو کر سوال، نہ جواب دئیے تو پھڑ نہیں سن۔ تیرا کیا خیال ہے قرآن جو ہے کوئی ایسی کتاب ہے؟ یہ تو خود میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس کی ہر بات کا جو تم سوال کرو گے قرآن کے اندر سے ہی جواب ملتا ہے۔ قرآن ایسی نہیں ہے جیسی تمہاری آج کی بائبل ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بڑا ڈبل سٹینڈرڈ ہے امریکہ والوں کا بھی۔ اپنی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں، فراخ دلی ہونی چاہیے، مسلمان بڑے سخت دل ہیں۔ طالبان کی جب حکومت تھی تو آپ کو یاد ہوگا ملا عمر نے کہا تھا کہ بھئی یہ بت پرستی تو ہمارے ہاں جائز نہیں، ہم تو بت شکن ہیں، بت پرست نہیں ہیں۔ وہ کو بدھوں کے تھے نا بت، اس نے توڑے تھے جس پر پوری دنیا میں شور مچا تھا۔ اور ایک سبب ملا عمر کے خلاف یہ ایکشن کی ایک سبب یہ جی بڑے سخت ہیں مسلمان، کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا چلو انہوں نے تو سختی کی تھی، برداشت نہیں کر سکے، تم کون سے مہربان ہوئے؟ تم نے 1.5 ارب مسلمان جو ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن قرآن کو جلا کے کون سا ثواب کمایا ہے؟ پہلے ہی مسلمانوں کے دلوں میں تمہارے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، سوال ہے تو پیش کرو، جواب دینے کے لیے خادم قرآن موجود ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنے سے تمہارے مذہب کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نفرت پھیلے گی جس کا نقصان بالآخر تمہیں ہوگا۔ خیر وہ لوگ جن میں عقل نہیں ہوتی وہ کہا نہیں جی میلاد منانا تو ابو لہب کی سنت ہے۔
تو ہم کہتے ہیں پاگل نہ بن۔ ابو لہب بھی میلاد منائے تو وہ بھی خالی نہیں جاتا، تو میلاد منائے گا تو تو کیسے خالی چلا جائے گا؟ خیر عرصہ گزرتا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی میلاد منانے والا چچا اب نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ سرکار خود فرماتے ہیں جتنا تنگ مجھے میرے اس چچا نے کیا ہے کسی اور نے اتنا تنگ نہیں کیا۔ اتنا بڑا لعنتی ہے کہ آپ نے قرآن شریف مکمل کرنے کی نیت کر لی تو جب تک آپ اس کی مذمت والی سورت تلاوت نہیں فرمائیں گے آپ کا قرآن پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اچھا یہ مر گیا ابو لہب، مرنے کے سال بعد اس کو خواب میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے چاچا جی حضرت عباس نے، اور فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، میرے تو نیچے بھی آگ، اوپر بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، جلتا رہتا ہوں، سڑتا رہتا ہوں۔ اور پوچھا گیا تمہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہنے لگا وہ محبوب کی گستاخیاں نہیں کرتا رہا، اسی کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں ساتھ ہی بولا، کہنے لگا بھائی عباس ایک بات ہے، جب بھی پیر کی رات آتی ہے میرے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سفید سفید رطوبت نکلتی ہے، میں انگلی منہ کے اندر رکھ کے چوستا رہتا ہوں، مجھے پورا دن عذاب کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ حضرت عباس نے فرمایا تجھ پر یہ 8ویں دن کرم کیوں ہونے لگ گیا؟ کہنے لگا وہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، سرکار کی پیدائش کی خوشی میں نے اسی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا۔ اللہ کو میری ادا پسند آ گئی، مجھ پر بھی 8ویں دن کرم ہونے لگ گیا۔ اب حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالحق ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام قسطلانی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے، اپنی کتاب المواہب الدنیا میں ارشاد فرماتے ہیں، امام عبد الرحمن ابن جوزی بھی کہتے ہیں، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ نجدی گروپ کے سب سے بڑے گرو ابن عبد الوہاب نجدی کے سگے بیٹے شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول صفحہ 13 ورق کی طرف بائیں حدیث نقل کر کے کہا، اور نبی کا میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ کیوں؟ وہ بے ایمان تھا، تم تو نبی پاک کے غلام ہو۔ اس نے میلاد منایا تھا بھتیجا سمجھ کے، تم میلاد مناتے ہو اللہ کا محبوب سمجھ کے۔ جب وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا، تم بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں جا سکتے۔ تو بڑی بابرکت چیز ہے سرکار کی آمد کی خوشی کرنا، لیکن بعض لوگ جن کو پتہ نہیں وہ کیا ضد ہو گئی ہے، نہیں میلاد منانا حرام ہے، میلاد منانا فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیو ایک بات بتاؤ، کعبہ شریف کا غلاف بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ سستا کہ مہنگا؟ مہنگا۔ کتنا مہنگا؟ اس سال جو غلاف کعبہ تیار ہوا 36 کروڑ ریال، پاکستانی روپیہ بنتا ہے 8 ارب ریال، 8 ارب روپیہ پاکستانی روپیہ۔ تو 8 ارب روپیہ یہ غلاف کعبہ پر خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں؟ میں نے پوچھا ایک سے، میں نے کہا فضول خرچی نہیں؟ کہتا نہیں یہ فضول خرچی نہیں۔ میں نے کہا ٹھنڈے دل سے سوچ، 8 ارب روپیہ ہے،
اس 8 ارب روپے سے کتنی یتیم بچیوں کا جہیز تیار ہو سکتا ہے؟ کتنی بیوہ عورتوں کا ماہانہ تیار ہو سکتا ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ اور میں نے کہا اتنا قیمتی غلاف 100 سال تک اگر نہ اس کو چینج کیا جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اتنا اعلیٰ اتنا شاندار۔ 8 10 12 لاکھ روپے کا غلاف کافی نہیں تھا؟ کہتا نہیں، یہ کعبے کی عظمت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا اب آئے ہو تم ٹھیک جگہ پر۔ میں بھی کہتا ہوں جہاں کعبے کی عظمت کا معاملہ ہو 8 ارب چھوڑ کے 8 خرب خرچ کرو، پرواہ نہیں، کیونکہ یہ کعبے کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو میلاد ہے یہ صرف کعبے کی عظمت تو نہیں، یہ تو کعبے کے کعبے خود مصطفیٰ کی عظمت کا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ سدا ہمیں سرکار کے قدموں سے وابستہ رکھے، قرآن پاک کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے، صاحب قرآن سے، خود اللہ کریم سے رابطہ ہمارا برقرار رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کیا یہ سوال سرکار سے پہلے بھی ہوتا تھا؟ حدیث شریف میں اس کی تفصیل تو نہیں کہ پہلے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ سوال صرف ان لوگوں سے ہوتا ہے جن تک سرکار کی دعوت پہنچی ہے۔ اب اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر الہی کرتے وقت ایک چیز کا خاص خیال رکھا کیجئے کہ آپ کی آواز دوسرے بھائیوں کی آواز سے الگ نہ ہو، کیونکہ یہ جو ایک ردھم پیدا ہوتا ہے نا وہ ذکر کرتے ہوئے، یہ بھی توجہ ادھر مبذول کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آوازیں دو ہو جاتی ہیں نا، وہ بندہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ تار جڑتی نہیں۔ اگر کوئی بھائی دیکھے کہ میری طرز باقی ساتھیوں کے ساتھ نہیں مل رہی تو خاموش ہو جائے، پھر جب وہ دیکھے کہ اب میں ساتھ مل سکتا ہوں تو ساتھ مل کر ایک آواز سے ذکر کیجیے۔ اسم اپنے دا شوق الہی ہر دم دیوی مینوں، وقت نزادے شوقاں اندر، یاد کراں میں تینوں اللہ 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 اللہ
وچ اللہ مر جاواں جا روح جسے وچ ہووے تے مولا تیرا ہی ذکر پکاواں اللہ 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 نظر نہ آوے جدول نظر اٹھاواں اٹھ دیاں بیندیاں ٹر دیاں پھر دیاں مولا تیرا ہی ذکر پکاواں اللہ ساڈی جان کڈائی مرشد ماں پیو راضی رہون فضل کرے رب سائیں اللہ چمبے دی بوٹی مرشد 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 من میرے وچ لائی نفیس بات دا پانی ملیا ہر
لگے ہر جائی ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اب زبانی قلبی ذکر زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ دلوں پڑھی وے زبان نہ ہلے ڈوئی ہو دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانے یار گلوئی ہو اے کلمہ مینوں مرشد پڑھایا تدوں دی میں سہاگن ہوئی ہوں نگاہیں میرے چہرے پر یہ بائیں پشتان سے 2 انگل پہلو کی طرف یہ ہے لطیفہ قلب اس کا منہ جیسے گھڑا ہوتا ہے نا خیال یہ کرنا ہے کہ میرے سینے سے میرے لطیفہ قلب سے جس طرح پرنالہ بہتا ہے اس طرح فیض آپ کے دل میں آ رہا ہے زبان آپ کی تالو کے ساتھ نگاہ میرے چہرے پر اور دھیان کرنا ہے کہ دل آپ کا کرتا ہے اللہ 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 اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. گرامی قدر، آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری الہام، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.